نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بعض ساتھیوں کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا ہے شیعت کے سلسلے میں کہ یہ حدیث قرطاس کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ یہ باتیں چند لوگوں کی طرف سے پوچھی گئی تو ضروری سمجھا کہ اس سلسلے میں چند وضاحت کر دوں۔ نمبر ایک بات تو یہ سمجھیں کہ حدیث قرطاس کسے کہتے ہیں، حدیث قرطاس کیا ہے؟ قرطاس کے معنی آتے ہیں کاغذ کے۔ ایک روایت ہے، دراصل روایت بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے اور بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی کئی لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجود تھے۔ یہ واقعہ بخاری کی روایت کے مطابق وفات سے چند روز پہلے جمعرات کے دن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی اور یہ واقعہ جمعرات کے روز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی لکھنے کی چیز لا کر دو، یعنی کوئی مجھے کاغذ لا کر دو، کوئی قلم لا کر دو، تاکہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس موقع پر فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کی شدت غالب ہے، مرض جو ہے بڑھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں، لہذا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہ دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کاغذ اور قلم کا دینا یہ ظاہر ایک کام ہے، اور جس وقت تکلیف ہو اور تکلیف کے موقع پر کوئی کام دیا جائے تو اس سے ظاہر تکلیف اور بڑھے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف کی شدت ہے، تکلیف غالب ہے، ابھی لا کر نہ دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کافی ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ اب اس روایت میں یہ حضرات شیعہ حضرات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو وہاں پر موجود تھے ان سے لکھنے کی چیز مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے منع کر دیا۔ اب جب دینے سے منع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں پر جو بعض لوگ اور موجود تھے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، ہمیں لا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اختلاف ہو گیا صحابہ میں، مختلف ہو، انہوں نے آپس میں اختلاف ہو گیا کہ لا کر دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے۔ ظاہر ہے اگر چند لوگ بیٹھ کر گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، تو اگر ایک کمرے میں کئی لوگ موجود ہوں، 10-12 لوگ موجود ہوں اور دھیرے دھیرے بھی بات کریں گے تو وہ دیر ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں ایک دے سکتا ہوں، جیسے اگر کبھی نماز پڑھو تو جب امام جو ہے وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو بہت سے لوگ پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، وہ سب دھیرے سے کہتے ہیں آمین، لیکن چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ وہ ایک مسجد ایسا لگتا ہے کہ گونج گئی، حالانکہ وہ دھیرے سے کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی صورتحال وہاں پر بھی ہوئی کہ لوگوں کی آواز بڑھ گئی، گفتگو کر رہے تھے وہ، لوگوں کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، مناسب نہیں ہے کہ تم لوگ میرے سامنے کسی چیز میں اختلاف کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جانے کے حکم فرما دیا۔ اب شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ اب وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی تھی اور آپ نے وحی کے ذریعے فرمایا تھا کہ تم مجھے کاغذ قلم لاؤ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہوئی وحی کا انکار کر دیا، اور وحی کا انکار کفر ہے، تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا۔ ایک اعتراض یہ۔ دوسرا اعتراض شیعت کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر لوگوں کی آواز بلند ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی کری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں شیعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک بات بتلانا چاہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو وہ بات بتلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، گویا کہ امت کی حق تلفی ہوئی کہ امت کے سامنے ایک بات آنی تھی لیکن وہ امت کے سامنے نہیں ہے۔ یہ چند اعتراض کرتے ہیں۔ تو اجمالاً ہم ان تمام اعتراض کا اگر جواب دینا چاہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کاغذ قلم لاؤ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہیں دیا تھا، بلکہ کہا تھا ایتونی، تم میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ سب کو حکم تھا کہ تم میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، لکھنے کی چیز لے آؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، لہذا یہ کفر ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور بہت سے لوگ موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا؟ ان لوگوں نے کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لا کے دے سکتے تھے، حضرت عباس بھی لا کے دے سکتے تھے، ان لوگوں کو فوراً لا کے دے دینا چاہیے تھا۔ تو اگر اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوگا تو اعتراض حضرت علی پر بھی ہوگا، حضرت عباس پر بھی ہوگا، دیگر سب پر بھی ہوگا کہ کسی نے لا کر نہیں دیا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اگر آپ اعتراض حضرت عمر پر کرتے ہو تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی اس اعتراض کی زد میں آئے گی۔ دوسرا آپ نے جو اعتراض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی، تو بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند نہیں ہوئی، آواز بھی سب کی بلند ہوئی، آواز کی سب کی بلند ہوئی۔ جب سب لوگ گفتگو کر رہے تھے تبھی آواز بلند ہوئی۔ تو اگر اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوگا آواز بلند ہونے کا، تو پھر سب پر اعتراض ہوگا کہ سب کی آواز بلند ہو گئی۔ تیسری بات جو فرمائی تھی آپ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی حق تلفی کری کہ امت کے سامنے ایک مسئلہ آنا تھا لیکن نہیں آنے دیا، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ ایک بات اس دین کی کوئی رہ گئی، تو ظاہر ہے یہ اعتراض حضرت عمر پہ نہیں آئے گا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی ہے۔ رسول آپ پہنچا دیجئے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کو پہنچاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو نہیں پہنچایا، گویا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسالت کا فریضہ تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ تو اعتراض تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ باتیں اگر مان لی جائیں تو اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عزت میں نہیں آئے گی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی عزت میں آ جائے گی، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی عزت میں آ جائے گی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہونا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ سمجھیے، یہ تو الزامی جواب ہو گیا، اب اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ ہر بات وحی نہیں ہوتی، وہ ہر بات وحی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی کام اپنے اجتہاد سے بھی طے فرماتے ہیں، اور کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے ذریعے بھی طے فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے پاس کاغذ لے آؤ، میرے پاس لکھنے کی چیز لے آؤ، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات وجوبی تھی یا استحبابی تھی؟
ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات وجوبی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات استحبابی تھی، کیونکہ اگر یہ حکم ہوتا اللہ کی طرف سے یا وحی ہوتی اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو واقعہ پیش آیا اور جمعرات سے لے کے سوموار تک کے پورا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا، اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کا حکم دینا اور یہ کام ضروری سمجھ رہے تھے کہ یہ کام ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بعد میں کرواتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بعد میں کروا دیتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بعد میں نہیں کروایا، اس سے پتہ چلتا ہے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو واجب اور ضروری نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ بس یوں ہی استحبابی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع فرمانا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لکھوانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع فرمانا اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لکھوانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مشورہ یہ بات فرمائی، بطور مشورہ یہ بات فرمائی کہ نہیں کاغذ قلم نہ دو بلکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ مشورہ قبول فرما لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرما لیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نقص ظاہر ہوتا ہے، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کمی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمر نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں جن کے بعد خود اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ منافقین کی نماز جنازہ کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ نہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس رائے کو، اور اسی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اسی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ تو یہ تو بتا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں یہ بھی موہوم ہے کہ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت ہی لکھوانا چاہ رہے تھے اور کوئی بات لکھوانا چاہ رہے تھے، یہ بات تو نہیں پتہ چلتی۔ اور بالفرض المحال اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت ہی کے سلسلے میں لکھوانا چاہ رہے تھے تو ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث کرے گی، نہ کہ ہمارا اور آپ کا ذہن، کہ ہم اپنے ذہن کے ذریعے کسی حدیث کی تشریح کریں۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس اپنے ابا جان کو اور اپنے بھائی کو بلا لو تاکہ میں ان دونوں کے لیے ایک خط لکھوا دوں، ایک تحریر لکھوا دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ بعد میں لوگ کوئی تمنا کرنے والے یا تمنا کرے کہ خلافت کا حقدار تو میں ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس کے بعد فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اور مومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو دوسری حدیث سے بنوایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہ رہے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے تو اگر خلافت مان لی جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہوگی۔ دوسری بات کہ بہت سے اشارات یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر کی ابتدا کرنا، ابتداء بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی ابتدا کرنا۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مصلی پر، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھایا۔ یہ مصلی پر امامت کے لیے بڑھا دینا یہ خود اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلافت جو سونپنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ، یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتخاب فرمایا، خلافت کے مستحق حضرت ابو بکر نے، تو اسی سے استدلال کروا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نماز کے لیے امام چنا، اس کو پوری دنیا کے کام کے لیے امام چنتے ہیں. تو یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق ہیں. تو نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بطور حکم اور بطور وجوب کے فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، تو پھر گنہگار صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہوں گے، باقی سب لوگ ہوں گے کہ کسی نے لا کر نہیں دیا. دوسری بات، الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو نہیں پہنچایا. ایک وجوبی حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بعد میں نہیں پہنچایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کے فریضے کو صحیح انجام نہیں دیا. اور جب ایک بات بچ گئی دین کی تو ظاہر ہے اس نئی بات کو بتانے کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ تو ختم نبوت کے انکار کا دروازہ کھول دے گا. تیسری بات یہ کہ تیسری بات یہ بتائی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے سلسلے ہی میں لکھوانا چاہ رہے تھے تو مسلم شریف کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی لکھی. اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات منع فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاغذ قلم لا کر نہ دو، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منع فرمایا کہ مت لا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منع فرمایا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گوارا نہیں کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف ہو. اور محبت میں اگر کسی کام کو منع کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے کوئی الزام عائد نہیں ہوتا. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا. حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو صلح نامہ تحریر کیا تھا اس میں رسول اللہ لکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا تھا. تو کفار نے کہا اس کو مٹاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ میری اندر یہ جرأت کہاں کہ میں آپ کا نام مٹا دوں. تو دیکھو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹا دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا. اگر حکم کی خلاف ورزی کرنا کفر تک پہنچاتا ہے تو وہاں پر اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو نعوذ باللہ یہاں پر حضرت علی پہنچے. ہم کہتے ہیں نہ وہاں حضرت عمر پہنچے نہ یہاں پر حضرت علی پہنچے. وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کام کی وجہ سے مقام اور بلند ہو گیا اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کام کی وجہ سے مقام اور بلند ہو گیا. کیونکہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے محبت کی وجہ سے کہ میرے اندر اتنی جرت اور مجال اور اتنی ہمت کہاں کہ میں آپ کا نام مٹا دوں. تو پتہ چلا کہ اگر محبت کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا جائے تو اس سے کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، بلکہ اس کام سے انسان کی محبت پتہ چلتی ہے کہ فلاں ذات سے فلاں شخصیت سے کتنی محبت ہے کہ باوجود ان کے حکم کے بھی یہ کام کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. حالانکہ یہاں پر اگر مٹا دیتے تو کوئی الزام نہیں عائد ہوتا کیونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، اور وہاں پر اگر کاغذ قلم لے آتے تو کوئی الزام نہیں عائد ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. لیکن اس کے باوجود دونوں لوگ نہیں لائے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہاں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وہاں دو بالا ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ اگر کسی کام کا انکار کر دینا کفر تک پہنچاتا ہے پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی نے کسی کام سے منع کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ مشقت کو دفع کرنے کے لیے تھا، تکلیف کو دفع کرنے کے لیے تھا. اس پر ایک اور ہمارے سامنے نظیر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں دی. 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے حضرت موسیٰ ملے پھر اوپر گئے. کیا کے لیے گئے؟ کم کروانے کے لیے گئے. اللہ نے تو دے دی تھی لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروایا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کم کروایا؟ مشقت کے کم کرنے کی وجہ سے، تکلیف کم کرنے کی وجہ سے کہ امت پہ کہیں بار نہ ہو جائے، بوجھ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. تو اب نعوذ باللہ کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، بلکہ اللہ کے پاس پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کم کر دیجئے؟
نہیں، امت سے مشقت کو دفع کرنے کے لیے، مشقت کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشقت کو اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عملی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، یہ حدیث کردار یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر تو فضیلت پر تو روایت کرتی ہے، لیکن یہ کہیں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمانی پر دلالت نہیں کرتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔